دل وہ واحد جسم کا سردار ہے جو ہمیں سچی راہیں، سچے سودے اور سچے کردار دیتا ہے۔ ہمارا دل ایک غیر مرئی لہریں اور شعاعیں نکالتا ہے، اور وہ شعاعیں اور لہریں کسی دوسرے کے دل میں منتقل ہوتی ہیں۔ یہ لہریں اور شعاعیں منفی بھی ہوتی ہیں اور مثبت بھی۔ منفی اس وقت ہوتی ہیں جب ہماری سوچیں منفی ہوں، ہمارے جذبے منفی ہوں اور ہم کسی کے لیے کینہ، بغض اور نفرت کے جذبے کو لے کر چل پھر رہے ہوں، اور مثبت اس وقت ہوتی ہیں جب ہم اپنی طبیعتوں کو مثبت کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور یہ مثبت سوچیں ہی مثبت لہریں اور مثبت شعاعیں بن کر ہمارے جسم کو اور دل کو روح پرور، معطر و منور کر دیتی ہیں۔ اور اگر ہماری طبیعت اور ہمارا جسم ہر وقت لوگوں کے عیب اور نفرت ہی سوچتا رہے گا تو ایک وقت آئے گا ہم نفرت سے خود آلودہ ہو جائیں گے، اور نفرت ہمارے تن بدن میں پھیل جائے گی۔ پھر ہمارے جسم، ہماری طبیعت میں ہر وقت نفرت ہی آئے گی، جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال سکتے۔ ماں کے دل کی محبت بچے پر اثر کرتی ہے، اور اس ماں کے دل کی محبت جو صرف اور صرف اپنے گھر، اپنے شوہر اور بچوں پر توجہ کرے، جو مجبور، بے بس اور شوقیہ ملازمت اور نوکری کرتی ہیں، وہ کبھی وہ محبت اور شفقت کی سچی لہریں اپنی نسلوں کو نہیں دے سکتی، اور کبھی بھی ان کی نسلیں صحت مند لہریں اور صحت مند شعاعیں نہیں پا سکتی۔ وہ ہمیشہ تھکی ہوئی لہریں اور تھکی ہوئی شعاعیں پائیں گے۔ تھکا ہوا جسم کیا خدمت کرے گا، اور تھکی ہوئی سوچیں کیا خدمت دیں گی۔ اسلام نے عورت کو گھر کا چراغ بنایا ہے، محفل کا چراغ نہیں بنایا۔ اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، ایک مرتبہ دیا ہے، بیوہ کا حق دیا ہے کہ اگر اولاد ہے تو بھی جائیداد میں اس کو حق ملا ہے، اگر اولاد نہیں تو جائیداد میں اس کو دگنا حق ملے گا۔ پھر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں عورت کو مقام اور مرتبے میں اتنا زیادہ دیا ہے کہ وہ جتنا بڑھاپے کے قریب پہنچے، اگر ماں ہے تو دیکھنا ثواب، اگر بیٹی ہے تو خدمت ثواب، اگر بہن ہے تو اس کا حق دے کر اس کی خدمت کر کے اسے اجر کمائیں، دنیا سنواریں، آخرت سنواریں، رزق بڑھائیں، صحت بنائیں، کیونکہ صلہ رحمی سے احادیث میں لمبی عمر کے راز ملتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ ملتا ہے، اور بری موت سے دور رہنے کا ایک سچا نظام ملتا ہے۔ ہم اپنی طبیعتوں، اپنے جسم کو اور اپنی روح کو اس وقت معطر کر سکتے ہیں جب دل کسی بھی قسم کے کھوٹ سے پاک ہو۔ سوچیں آتی ہیں، آئندہ بھی آتی رہیں گی، لیکن ان سوچوں سے آپ کتنا نفع خود لے رہے ہیں اور کسی دوسرے کو دے رہے ہیں۔ میرے اس بات کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم 3 بار روزانہ سوچیں، میں بھی، آپ بھی، کہ ہماری سوچیں کتنی مثبت ہیں اور کتنی منفی، اور ہم کتنا فائدہ پا رہے ہیں اور انسانیت کو کتنا فائدہ دے رہے ہیں۔ آئیے اپنی سوچوں کو مثبت بنائیں، عالم کے لیے، انسانیت کے لیے، ہر مسلک، ہر فرقے، ہر رنگ اور ہر نسل کے لیے، انشاءاللہ۔